अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। वो कहते हैं ना कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इस शेर से आज के वीलॉग की तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि जो मामला डिस्कस करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई तबाहकुन है। चंद एक तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत है। अब यह हुकूमत इन तालीमी इदारों को भी तबाह करने पर तुल गई है। जिस इदारे HSN की हम बात करने जा रहे हैं, इस इदारे के प्रिंसिपल पर पहले एक नून लीगी फ्रॉडिये उमर सैफ ने अपने बेटे के बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अवार्ड दिलवाने के लिए बेजा दबाव डाला, मगर प्रिंसिपल ने इसकी नाजायज फरमाइश मानने से इनकार कर दिया। तो अब दूसरे फ्रॉडिये ने अपने नाजायज फायदे की खातिर नामवर इदारे की साख को बर्बाद कर दिया। मामला यह कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबा पंजाब के बेअसूल मुसलमान गवर्नर हाजी बलीगुर रहमान के दबाव पर बाअसूल गैर मुस्लिम माइकल ए थॉमसन ने HSN कॉलेज के प्रिंसिपलशिप से इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छा किया। प्रिंसिपल HSN के इस्तीफा के पीछे एक मारूफ ब्यूरोक्रेट का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर आहद चीमा की बेगम साइमा आहद चीमा ने HSN कॉलेज में जेर तालीम बेटों मुस्तफा आहद चीमा और ईसा आहद चीमा की फीस और जुर्माना माफी की दरखास्त दी थी। प्रिंसिपल ने साइमा आहद चीमा की दरखास्त की मंजूरी नहीं दी। साइमा आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब से राब्ता किया तो उन्होंने इनके बेटों की 3 साल की फीस माफ कर दी। गवर्नर ने स्कूल सीट रिजर्वेशन के हवाले से 3 साल तक फीस माफी की पॉलिसी भी जारी रखी, जिस पर अब प्रिंसिपल HSN ने इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में उन्होंने बोर्ड अराकीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि हालिया दिनों में कॉलेज में जो कुछ हो रहा है वो आप सबको मालूम है। प्रिंसिपल HSN कॉलेज का कहना था कि इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची। मैंने कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। माइकल ए थॉमसन ने लिखा कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। प्रिंसिपल HSN कॉलेज का कहना था कि मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदामात के बायस गवर्नेंस का निजाम तबाह हो गया। ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब में गवर्नर का काम सिर्फ यही होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के VC को इधर उधर करना, लोगों की फीसें माफ करवाना, वुमेन यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर डालना, अपनी पसंद का VC इधर उधर करना, पूरे पंजाब में तबादले करना, ये उसी के इख्तियार में होता है। चुनाचे वही काम उसने HSN के साथ करने की कोशिश की, लेकिन HSN एक इंस्टीट्यूट है, वो आपके सस्ते किस्म के गवर्नर्स के जाल में नहीं आता। बहरहाल प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इल्जाम आयद किया कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे और इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा अपनाया। अपने बयान में गवर्नर पंजाब ने कहा कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज 2 मरतबा इस्तीफे की दरखास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने की वजह से इस्तीफा कबूल नहीं किया था। ताहम अगस्त 2024 में प्रिंसिपल का इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, जिसका ऑडिट शुरू कर दिया गया है। आहद चीमा और उनके बच्चों से मुतल्लिक इनका कहना था कि आहद चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहद चीमा के बच्चे HSN में नहीं जा पा रहे थे और जो क्लासेस इन बच्चों ने नहीं ली थी, इनकी फीस माफ कराने की दरखास्त दी थी। गवर्नर वजीर इत्तलात के बयानात अपनी जगह, लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे तो क्या इन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था? अगर स्कूल छोड़ दिया था तो फीस माफी की दरखास्त कैसी? अगर वो अब भी स्कूल में है तो फीस माफी की दरखास्त क्यों? असल माजरा यह है कि वजीर मौसूफ के बच्चे भले 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट्स भी नहीं छोड़ी थी। इस वजह से ये फीस इनकी तरफ से वाजिब उल अदा थी। अब जब उन्होंने दोबारा HSN में तालीम शुरू करने की ख्वाहिश की तो इनसे फीस तलब की गई, लेकिन उन्होंने फीस देने के बजाय इसे माफ कराने के लिए जोड़ तोड़ किया और आहद चीमा जोड़ तोड़ ना कराया। आहद चीमा वही है जिसने आशियाना में करप्शन की, पुलों में करप्शन की, पूरे पंजाब के पुलों में करप्शन की, पूरे लाहौर के पुलों और सड़कों में करप्शन की,
یعنی یہ کرپشن زدہ آدمی، اور اس کے علاوہ میں بہت سے بیوروکریٹ جانتا ہوں، وہ جان توڑ کے جو ہے وہ، یعنی وہی والی بات ہے کہ پہلے اعلیٰ نسل کے بڑے زمینداروں کے بچے پڑھا کرتے تھے، اب جو ہے وہ بیوروکریٹس جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی پریشرائز کر کے وہ داخلہ دے دیتے ہیں۔ اس سے پورے جسم کا ماحول اور جو مرتبہ ہے وہ برباد ہو گیا۔ بہرحال ان سب میں گورنر پنجاب نے ان کا ساتھ دیا، جس پر دل برداشتہ ہو کر پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا۔ آج کی دوسری انکلوسیو خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر ہمارے ان میں تو کافی دن سے تھی، لیکن آپ تک اس کو اس لیے نہیں پہنچایا کیونکہ تب تک ہمارے پاس اس کی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں تھا، لیکن اب اس کی ایک مصدقہ ثبوت بھی ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں علیم خان کی 5 انگلیاں گھی میں، MLA بھی بن گئے ہیں، تگڑی وزارت بھی مل گئی ہے، اور اب ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو 11,000 کنال زمین کا NOC بھی مل گیا ہے۔ یہ تھا وہ سارا NOC کا معاملہ جس میں ان کے کھربوں روپے جو انہوں نے لگائے ہیں وہ ہرے ہو گئے ہیں، اور جو عمران خان دور میں نہیں مل سکا تھا علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو کو، راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 11,000 کنال زمین سوسائٹی کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو۔ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 11,000 کنال زمین، جس پر عمران خان ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ راوی کی، یہ دریا کی زمین تمہیں دے دوں، جس کی وجہ سے تم مجھے آنکھیں نکال رہے۔ بہرحال اس آدمی کے اندر ضمیر نام کی چیز نہیں، چنانچہ اس نے راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 11,000 کنال ملنے کے بعد پارک ویو سوسائٹی 31,000 کنال کے ساتھ لاہور کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ بن گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پارک ویو کی CEO علیم خان کے لیے دست راست شعیب صدیقی کے نام نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یعنی شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ ادھر سے کشمیر نے کیا ڈیم بند کیے، بارش آئے نہ آئے، آپ لوگوں نے دریاؤں بنانے کے بجائے دریا میں پانی نہ آئے تو پھر تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا، خوش سالی ہو جائے گی۔ لیکن ان کو کیا نظر آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نجکاری کا آپ نے وزیر بنایا، یہ PIA کے پلاٹ بنا دے گا، یہ سٹیل مل کے پلاٹ بنا دے گا، یہ 202 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے سارے جتنی زمینیں، اس کو صرف زمین کی مالیت کا پتہ ہوگا، یہ زمین کی مالیت میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا، یہ سب کچھ بیچ دے گا، اس کو صرف زمین نظر آتی ہے۔ بہرحال پارک ویو کے CEO علیم خان کے دست راست شعیب صدیقی کے نام یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے علیم خان اور عمران خان میں پھٹنا تھا۔ عمران خان خود اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ علیم خان راوی پر 300 ایکڑ زمین خرید کر لیگل کرانا چاہتے تھے، وہاں سے علیم خان اور میرے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ عمران خان نے تو دوریاں پیدا کر لی، لیکن اب شہباز حکومت نے علیم خان کو دونوں ہاتھوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی ان کو ٹکر دینے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن میں یاد بتا دوں آپ کو، ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اس ملک کو کوئی بچائے گا۔ آئی ایم ویٹنگ فار دا رائٹ جنرل۔ ان بےایمانوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ معاشی لحاظ سے آپ کو بتاتے جائیں کہ 3 روز قبل جب SIFC کا اجلاس ہوا تو اس میں اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں 2 طرح کے انکشاف کیے گئے، یہ دونوں انکشاف چونکا دینے والے تھے۔ پہلا انکشاف یہ تھا کہ ملک میں 58 کھرب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا انکشاف یہ تھا کہ ہمارے اخراجات GDP کا 19.1، محصولات 11.4% ہیں۔ اور اس رپورٹ کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو کچھ اور چونکا دینے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ ہمارے معاشی نظام اس قدر غیر متوازن ہے کہ یہاں چند گنے چنے طبقے ملک کے اسی 80% سے زائد سرمایہ کے مالک ہیں، جبکہ باقی حکومت سمیت سب ان کے محتاج ہیں۔ موجودہ معاشی نظام سے فائدہ اٹھانے والے 3 طبقوں میں زمیندار، ریل اسٹیٹ ڈیلرز اور بڑے تاجران شامل ہیں۔ اور بڑے تاجران میں سے وہ جو لارج سکیل مینوفیکچرر یا جو کہ سمگلنگ ممگلنگ کرتے ہیں، اور یہ تینوں ہی ٹیکس سسٹم میں سے بہت کم حصہ ڈالتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق صرف 1% زمیندار پاکستان کے بہترین اور سب سے اچھے زرعی رقبے کے 22% حصے کے مالک ہیں۔ اس طبقے کی خالص آمدنی 1500 ارب روپے ہے اور وہ ٹیکس کی مد میں صرف 2 ارب روپے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ملک کی تقریباً 2.5 ملین تاجروں میں سے
بمشکل 2 لاکھ تاجر ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ریل اسٹیٹ کا تو دھندا ہی یہ ہے کہ وہ دکھاتے اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ملک کا تھوڑا بہت گزر بسر صرف اور صرف تنخواہ دار مڈل کلاس طبقہ ہی اٹھا رہا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کا بھی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 8 ماہ میں سیلری کلاس طبقہ نے 217 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، جبکہ اس کے مقابلے میں تاجر سالانہ کھربوں کا بزنس کرتے انہوں نے صرف 11.2 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا۔ مطلب ہمارے ملک میں جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ ٹیکس دینے کے بجائے یہ ٹیکس کی رقم بھی ہڑپ کر رہا ہے اور اپنے کاروبار کو ملکی مفاد میں بتا کر سہولتیں اور مراد بھی لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں ٹیکس وصولی بہت بڑا فرق سامنے آیا ہے، جس کا تخمینہ 58 کھرب روپے ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 6.9% بنتا ہے۔ اس میں صرف پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کا فرق تقریباً 10 کھرب روپے ہے۔ اس کے علاوہ اس ساتھ اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور دیگر ذرائع سے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کا فرق سالانہ بنیادوں پر 996 ارب روپے کے لگ بھگ رہنے کا تخمینہ۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکس فرق کا تخمینہ 888 ارب روپے، ٹرانسپورٹ سیکٹر کا 562 ارب روپے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آئی پی پیز جو پاکستان کا زندگی کا عذاب بنے، سب منشا گروپ یہ وہ فلاں 8-9 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کھایا، 498 ارب روپے، اسمگلنگ شدہ اشیاء 355 ارب روپے، برآمدات 342 ارب روپے اور ریل اسٹیٹ کا 148 ارب روپے سالانہ بنیادوں پر ٹیکس چوری کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس کے علاوہ مجموعی قومی محصولات اور جی ڈی پی کے حساب سے اخراجات کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ مثلا وفاقی ٹیکس ریونیو جی ڈی پی کا 9.1% ہے، جبکہ وفاقی نان ٹیکس ریونیو جی ڈی پی کا 1.2% رہا۔ جی ڈی پی صوبائی ٹیکسوں کا حصہ بھی جی ڈی پی کے 1% حصے کے قریب ہے۔ اس طرح ہماری کل آمدنی جی ڈی پی کا 11.4% ہے، جبکہ ہمارے وفاقی اخراجات جی ڈی پی کا تناسب 12.9% رہا، جبکہ جی ڈی پی کے صوبائی اخراجات 6.1% کے قریب رہے۔ اس طرح جی ڈی پی کے کل اخراجات جی ڈی پی کے 19% تک پہنچ گئے۔ ملک کی کل آمدنی اور اخراجات کے درمیان جی ڈی پی کا 7.6% کا فرق ہے۔ اس طرح مالیاتی فرق کو مالیاتی خسارہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس طرح مالیاتی فرق کو مالیاتی خسارہ کہا جاتا ہے اور اس کی مالی اعانت ملکی اور بیرونی راستوں سے قرضے کے ذریعے کی جاتی ہے اور اسی قرضوں نے ہمارے ملک کا ستیاناش کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرض لینے کے بجائے جو 58 کھرب سالانہ ٹیکس چوری کروا رہے ہیں ان کو روکا جائے تو سالانہ بنیادوں پر جی ڈی پی کے 5.8% تک قومی خزانے کو پر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ And I'm waiting for the right channel.